ٹائم ٹریول کا ایک ایسا انسیڈنٹ جس میں ایک نوجوان لڑکا سائنس ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے غلطی سے ایک ایسا پورٹل کھول دیتا ہے جو پورٹل اسے ٹائم ٹریول کروا سکتا ہے، لیکن ٹائم مشین بناتے ہوئے اس سے ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اسے جیل جانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ ٹائم مشین بنانے میں لگا رہا اور پھر اس نے وہ کر دکھایا جس کا کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ وہ اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ٹائم ٹریول کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے اس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کسی ٹائم ٹریول مووی کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کہ آپ کو حیران کر دے گی۔ سال 1995 ایک 19 سال کا نوجوان لڑکا مائک مارکم امریکہ کے مسوری شہر میں رہنے والا۔ مائک نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی جس کی وجہ سے وہ الیکٹریکل چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مائک کا گھر الیکٹریکل چیزوں کے ٹوٹے ہوئے قبرستان کی طرح لگ رہا تھا جن میں پرانے ٹی وی، ریڈیوز اور باقی کئی الیکٹریکل ڈیوائسز پڑی ہوئی تھی۔ مائک ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، وہ ایک جیکوب لیڈر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ دراصل جیکوبز لیڈر ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں دو دھاتوں کی سٹکس کو اس طرح وی شیپ میں لگایا جاتا ہے۔ جب ان دھاتوں کی سٹکس کے اندر سے ہائی وولٹیج کرنٹ دوڑایا جاتا ہے تو ان دونوں سٹکس کے بیچ میں ایک الیکٹریکل سپارک پیدا ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اور ان سٹکس میں ہائی وولٹیج کرنٹ کو دوڑانے کے لیے ٹرانسفارمر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کسی بھی ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کی مدد سے کم وولٹیجز کو ہائی وولٹیجز میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اور ان دھاتوں کی سٹکس کے درمیان سپارک بنانے کے لیے اس کے آس پاس کی ہوا کو گرم ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہوا میں ریزسٹنس کم ہو جائے اور یہ آرک اچھے سے بن سکے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے مارک نے پرانی ہارڈ ڈرائیو میں سے ایک لیزر لائٹ نکالی اور پھر اس لیزر لائٹ کو آن کر کے ان دونوں سٹکس کے آس پاس رکھا، اور پھر لیزر لائٹ کی وجہ سے آس پاس کی ہوا گرم ہو گئی جس کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک آرک بننے لگا۔ اس الیکٹریکل آرک کی وجہ سے آس پاس کی ہوا آئونائزڈ اور گرم ہوتی جا رہی تھی اور انہی وائرز کے درمیان اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی تھی۔ تبھی مارک نے دیکھا کہ اس کے جیکوبز لیڈر کے اوپر ہوا میں ڈسٹورشن پیدا ہو چکا تھا۔ مائک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو مارک اس چیز کو جاننے کے لیے ایک سکرو کو اس انرجی بال کی طرف پھینکتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ سکرو اس انرجی فیلڈ کے اندر جاتا ہے فوراً غائب ہو جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر مائک بہت ہی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ سکرو اس انرجی فیلڈ کے اندر جا کر کہیں پگھل کر غائب تو نہیں ہو گیا، اور پھر تبھی وہ سکرو زمین پر گرتا ہے، لیکن اس انرجی فیلڈ سے کئی فیٹ دور۔ مارک نے اس ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کیا، لیکن اس کے بار بار ٹرائی کرنے سے رزلٹ ایک جیسا ہی آ رہا تھا۔ مائک مارکم نے غلطی سے ایک پورٹل بنا دیا تھا۔ پہلی بار سمجھنے پہ تو مائک کو یہ لگا کہ یہ پورٹل چیزوں کو ٹیلی پورٹ کرتا ہے، لیکن بعد میں اسے کچھ ریئلائز ہوا کہ اس پورٹل سے چیزیں ٹیلی پورٹ نہیں بلکہ کچھ ٹائم کے لیے ٹائم ٹریول کر رہی ہیں۔ مارک مارکم نے کچھ اور ایکسپیریمنٹس کیے، لیکن اوور لوڈ کی وجہ سے اس کی مشین جل جاتی ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ نے مائک مارکم کے مائنڈ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سچ میں یہ جاننا چاہتا تھا کیا اس پورٹل کی مدد سے واقعی ٹائم ٹریول کیا جا سکتا تھا یا پھر وہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد مائک مارکم نے ایک دفعہ پھر اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کا سوچا، لیکن اس بار ایک بڑے اسکیل پر۔ مائک نے اس بار جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ ڈیوائس محض 1.5 فٹ کی تھی، لیکن اس بار مائک ایک 18 فٹ کی مشین بنا کر اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا، جسے بنانے کے لیے اسے بہت ہی زیادہ ریسورسز کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ اتنا بڑا پورٹل بنانے کے لیے اسے بہت ہی زیادہ پاور کی ضرورت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ٹرانسفارمر کی بھی ضرورت تھی جو کہ ہائی وولٹیج میں الیکٹریسٹی کی سپلائی دے سکے۔ بڑے اسکیل پر اس چیز کو کرنے کے لیے مائک کو بہت زیادہ فنڈ کی ضرورت تھی، لیکن انفارچونیٹلی مائک کی مالی حالت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی کہ وہ اس ایکسپیریمنٹ کو افورڈ کر پائے۔ مائک کے سر پر اس ٹائم ٹریول مشین کو بنانے کا جنون سوار تھا۔ مائک کسی بھی حال میں اس ایکسپیریمنٹ کو کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس جو پاور ہاؤس موجود ہے اس میں کچھ بڑے بڑے ٹرانسفارمر کباڑ کے ڈھیر میں پڑے ہوئے زنگ کھا رہے ہیں، اور جن کے ابھی استعمال کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب مائک کے پاس اتنے زیادہ پیسے تو تھے نہیں کہ وہ ان ٹرانسفارمر کو خرید پائے، تو اس نے ان ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کا پلان بنایا۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے گاڑیوں میں ٹرانسفارمر بھر کے وہاں سے ٹرانسفارمر کو اٹھا لیا، اور پھر مائک ایک بڑا جیکوبز لیڈر بنانے میں لگ گیا، اور کچھ ہی مہینوں میں
اس کی یہ بڑی ڈیوائس بن کے تیار ہو چکی تھی، لیکن مائک مارکم کے سامنے ابھی بھی ایک بڑی مشکل تھی، اور وہ پرابلم یہ تھی کہ اس بڑی مشین کو چلانے کے لیے مائک کو بہت ہی زیادہ الیکٹریسٹی کی ضرورت تھی، اور اس کے گھر میں اتنی زیادہ الیکٹریسٹی کہاں کہ اس بڑی مشین کو چلایا جا سکے۔ مائک نے اس پرابلم سے نپٹنے کے لیے ایک جگاڑ لگایا۔ اس نے اپنے گھر کے پاس موجود پاور ہاؤس تک انڈر گراؤنڈ وائر کا جال بچھایا اور ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے اپنی مشین کو کنیکٹ کر دیا۔ جیسے ہی مائک نے اپنی مشین کو آن کی، اس کے پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ مائک نے جب کھڑکی کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے علاوہ پورے ٹاؤن میں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اس کے سوئچ آن کرتے ہی پورے ٹاؤن کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ تبھی مائک نے اپنی مشین کو دیکھا تو وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی تھی۔ مشین کے اوپر ایک وورٹیکس بن چکا تھا جو کہ کچھ فیٹ بڑا تھا، تو مائک نے اس انرجی فیلڈ میں الگ الگ چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیا، لیکن ہوتا اس بار کچھ یوں ہے کہ وہ چیزیں غائب تو ہو رہی تھیں لیکن واپس نہیں لوٹ رہی تھی۔ اور اس ایکسپیریمنٹ کے دوران مائک کے وہ دوست بھی اس کے ساتھ تھے جو ٹرانسفارمر کو چوری کر کے لائے تھے، اور دوسری طرف پورے ٹاؤن میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ مائک کے پڑوسی کچھ دنوں سے مائک کی ان حرکتوں پر نظر رکھ رہے تھے، اور اس دن چونکہ اتنے بڑے لیول پہ بلیک آؤٹ ہوا تو انہیں لگا کہ اس کے پیچھے بھی مائک کا ہی ہاتھ ہے، تو مائک کے پڑوسیوں نے مائک کی شکایت پولیس اسٹیشن میں درج کروا دی۔ ادھر مائک اپنے گھر میں اپنے دوستوں کی مدد سے اپنی ساری چیزیں اس پورٹل میں پھینکے جا رہا تھا۔ اچانک مائک کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے، مائک دیکھتا ہے تو سامنے پولیس کھڑی ہوتی ہے۔ پولیس دیکھتی ہے کہ مائک نے 6 کمرشل ٹرانسفارمر کو اپنے گھر میں لگا رکھا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے پولیس مائک کو اریسٹ کر لیتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور ایک بار پھر مائک کا یہ ایکسپیریمنٹ ادھورا چھوٹ جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کو چوری کرنے کے جرم میں مائک کو 2 مہینے کی قید ہوتی ہے، لیکن اسی بیچ مائک لوگوں کے بیچ میں کافی فیمس ہو چکا تھا کیونکہ وہ ایک ٹائم مشین بنا رہا تھا۔ جب مائک جیل سے رہا ہوتا ہے تو کوسٹ ٹو کوسٹ کے ریڈیو شو کے ہوسٹ آرٹ بیل مائک کو اپنے شو پر انٹرویو کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ اس شو میں مائک نے کھل کے بتایا کہ وہ ایک ٹائم مشین بنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے۔ اس دن مائک کے اس انٹرویو کو لاکھوں لوگوں نے سنا، اور بہت سارے لوگ مائک کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے، جن میں سے کچھ لوگوں نے مائک کو فائنینشلی سپورٹ کیا اور کچھ لوگوں نے اپنی جگہ دی تاکہ وہ اپنا ایکسپیریمنٹ جاری رکھ سکے۔ تو مائک نے ان لوگوں کی مدد سے ایک بڑے ویئر ہاؤس میں ٹائم مشین کو بنانا شروع کر دیا، اور 1 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے مائک نے ایک بڑی ٹائم مشین بنا ڈالی، اور اب باری تھی اس ٹائم مشین کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب مائک نے مشین کو سٹارٹ کیا تو مشین کے اوپر ایک وورٹیکس بننے لگا۔ پہلے مائک نے اس وورٹیکس میں چھوٹی موٹی چیزیں پھینکی جو کہ اس وورٹیکس میں جا کے غائب ہو جاتی، لیکن پورے 2 منٹ بعد وہ چیزیں ٹائم مشین سے 150 سے 200 میٹر دور جا کے اپیئر ہوتی، اور جن لوگوں نے مائک کو فائنینشلی سپورٹ کیا تھا وہ سبھی اس نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد مائک ایک سٹیپ اور آگے بڑھا اور مائک نے چوہوں کو اس وورٹیکس میں ڈالا جو کہ پہلے کی چیزوں کی طرح غائب ہو گئے، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد مشین سے کچھ میٹر دور اپیئر ہوئے۔ مائک نے قریباً 200 چیزوں کو وورٹیکس میں پھینک کر یہ ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ پوری طرح سے کامیاب رہا، اور اب باری تھی فائنل ٹیسٹ کرنے کی۔ مائک وورٹیکس کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ وورٹیکس میں کود گیا۔ وورٹیکس میں کودنے کے بعد ہی مائک غائب ہو گیا، اور جو لوگ اس نظارے کو دیکھ رہے تھے انہوں نے مائک کو پورے ویئر ہاؤس اور ویئر ہاؤس کے آس پاس کے ایریا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کسی کو بھی مائک کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ مائک اس وورٹیکس میں غائب تو ہوا، لیکن وہ کہاں پہ گیا اس بات کا کسی کو بھی کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ غائب ہونے کے بعد جب مائک کی آنکھیں کھلیں تو مائک نے دیکھا کہ وہ کسی کھیت میں پڑا ہے، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اس کھیت میں کیسے پہنچا، یہاں تک کہ اسے اپنا نام تک بھی یاد نہیں تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے اسے چیزیں یاد آنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک وورٹیکس میں کودا تھا اور سیدھا یہاں آ گیا، اور اس وقت مائک اپنی لوکیشن سے قریب 1280 کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ مائک جیسے تیسے مینج کر کے اسی ویئر ہاؤس کی طرف پہنچتا ہے جس جگہ سے مائک غائب ہوا تھا۔ ویئر ہاؤس پہنچتے ہی مائک دیکھتا ہے وہاں پہ کوئی ٹائم مشین نہیں تھی، پورے کا پورا ویئر ہاؤس خالی پڑا تھا۔ مائک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا کہ تبھی اس نے نیوز پیپر پہ جب ڈیٹ دیکھی تو اسے پتا چلا کہ وہ فیوچر میں 2 سال آگے ٹائم ٹریول کر چکا ہے۔ مائک بہت ہی زیادہ کنفیوز تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ آرٹ بیل کے پاس کوسٹ ٹو کوسٹ شو کے اسی ریڈیو پلیٹ فارم پہ پہنچا۔ آرٹ بیل نے مائک سے پوچھا کہ تم 2 سال پہلے
पहले गायब होकर कहाँ चले गए थे और इन 2 सालों में तुम थे कहाँ। तो इसके जवाब में माइक ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं गायब होने के 2 से 3 सेकंड बाद वापस आ चुका था, लेकिन मेरे वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो माइक ने कहा कि वो अपने टाइम में दोबारा वापस जाने के लिए एक टाइम मशीन बनाना चाहता है और इस बार फिर से माइक को सपोर्ट करने के लिए लोग फंडिंग करने लगे और माइक एक बार फिर से टाइम मशीन बनाने में लग जाता है। माइक ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ऐसा केज बनाया जो कि दिखने में एक कैप्सूल की तरह था और इस बार माइक इस कैप्सूल में बैठकर उस पोर्टल में जाना चाहता था, जिसके जरिए वो इस कैप्सूल में अपने साथ और भी चीजें लेकर जा सके और टाइम ट्रेवल के दौरान ये कैप्सूल माइक और उन चीजों की हिफाजत कर सके। फाइनली माइक एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार था। माइक ने अपने साथ उस एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटोग्राफ्स रखे, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे और अपना फोन रखा और उस कैप्सूल ट्यूब में बैठकर टाइम ट्रेवल पोर्टल में दाखिल हो गया और पोर्टल में दाखिल होते ही माइक एक बार फिर से गायब हो गया। गायब होने के बाद माइक कहाँ चला गया इसका किसी को भी नहीं पता और ये आज तक नहीं पता चल पाया है कि माइक कहाँ है और लोग आज तक इस राज में उलझे हुए हैं कि माइक उस दिन गायब होकर कहाँ चला गया। माइक मार्कम का पुरस्कार राज यहीं पे खत्म नहीं होता। जब माइक मार्कम आखिरी बार गायब हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद मिस्टर आर्टबेल को एक कॉल आती है, जिसमें कॉल करने वाला शख्स ये बताता है कि उसे 1930 की एक अखबार की कटिंग मिली है जिसमें एक अजीब से क्राइम केस का जिक्र है। दरअसल साल 1930 में कैलिफोर्निया की बीच पर पुलिस को एक अजीबोगरीब हालत में डेड बॉडी मिलती है और ये बॉडी मेटल के बने हुए एक अजीब ट्यूब में बंद थी और उसी डेड बॉडी के पास एक अजीब सी डिवाइस भी मिली थी जिसका नक्शा आज के सेल फोन से मिलता जुलता था और उस डेड बॉडी का हुलिया भी माइक मार्कम से मेल खाता था। फिर इस फोन कॉल ने कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया, लेकिन सवाल ये था कि साल 1930 में जो डेड बॉडी मिली थी क्या वो सच में माइक मार्कम की थी या फिर किसी और इंसान की, और अगर वो माइक मार्कम ही था तो वो टाइम में इतना पीछे कैसे पहुंच गया। माइक मार्कम की ये पहेली आज तक नहीं सुलझ पाई। इस सब के बाद अब सवाल ये आता है कि इस माइक मार्कम की कहानी में कितनी सच्चाई है। ये बात तो सच है कि माइक मार्कम एक टाइम मशीन बनाने में लगा हुआ था जिसके चलते उसे जेल में भी जाना पड़ा। अब इसके बाद एंट्री होती है कोस्ट टू कोस्ट शो के होस्ट मिस्टर आर्टबेल की। अगर इस कहानी में मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि माइक ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन टाइम ट्रेवल करने में उसे कामयाबी नहीं मिली होगी। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मिस्टर आर्टबेल ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बनाया हो। हालांकि सच क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता और साथ ही साथ ये भी सच है कि जब से माइक आखिरी बार गायब हुआ था उसके बाद आज तक उसका कोई पता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।